حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القصور۔ پیچھے چونکہ قانون معاشرت کے بیان ہو رہے تھے اور معاشرت میں ایک بہت بڑا معاملہ نکاح کا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے جو ایک خاتون اور ایک مرد کے درمیان اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور یوں وہ دو بندے مل کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ عورتوں کے حقوق بری طرح پامال کر رہے ہیں وہی حقوق نسواں کے مدعی بنے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اور جن اقوام نے خاتون کو انتہائی ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دو چار آنے کے پروڈکٹ بیچنے کے لیے بھی عورت کو اشتہار بنا دیا ہے، اس کی حرمت کو مجروح کر دیا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں چھوڑی۔ اور برابری کے حقوق صرف یہ دیے ہیں کہ مردوں کے ساتھ اسے بھی میدان میں مشقت میں تو جو دیا ہے، لیکن بحیثیت خاتون جو اس کا احترام، جو اس کا اعزاز تھا، وہ سارا چھین لیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہی عالم تھا کہ عورتوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ خرید و فروخت ہوتی تھی، قتل کر دیتے تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور
جہاں ڈاکے پڑتے، قتل و غارت گری ہوتی، لوگ مال لوٹتے، وہاں عورتیں اور بچے بھی لوٹ کر لے جاتے، بچوں کو بھی غلام بنا کر بیچ دیتے، عورتوں کو بھی بیچ کر پیسہ کما لیتے۔ پھر ان کی کوئی حرمت، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں تھا، جس کا جو جی چاہتا ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا۔ پہلی دفعہ غالباً 6 صدی عیسوی کے نزدیک رومیوں نے ایک قانون بنایا جس میں عورت کو انسان تسلیم کیا گیا، یعنی قانونی طور پر اسے انسان ہونے کا درجہ دیا گیا، لیکن اس قانون میں بھی اسے یہ درجہ دیا گیا کہ یہ انسان تو ہے لیکن یہ مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی، اور جس طرح چاہے، جس طرح کی چاہے، مرد کا حق ہے کہ وہ خاتون سے اس طرح کی خدمت لے، جس طرح کا چاہے سلوک کرے، وہ فریاد نہیں کر سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا انقلابی قانون تھا، اور اس میں بھی عورت کی بحیثیت، عورت کوئی عزت، کوئی حرمت، کوئی احترام کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ احسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسلام کا اور دین برحق کا ہے کہ اس نے خاتون کو برابر کا انسان قرار دیا۔ اسلام نے یہ بتایا کہ جس طرح خاتون کے ذمہ حقوق ہیں، اسی طرح خاتون کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ کسی کو کسی پر اس طرح برتری حاصل نہیں ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، مرد افضل ہے، نہیں، بلکہ برتری کا معیار اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا ایمان، اس کی عقیدت اور اس کا حسن عمل ہے۔ مرد کو عورت پر حقوق دیے، لیکن اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے۔ خاتون اور مرد کے وجود میں جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے، مزاجوں میں بھی فرق ہے، اور ان کے اس اعتبار سے فرائض میں فرق رکھا گیا۔ میں اسے یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک نیا باغ لگایا جائے اور اس میں ننے ننے پودے لگائے جائیں تو اس باغ کی خبرگیری کرنا، اسے باڑ لگانا، اس کے لیے نالی کھود کر پانی لے کے آنا، اس کے لیے سر پر بوجھ اٹھا کر کھاد لے کے آنا، اسے تحفظ دینا، یہ جتنے مشقت کے کام تھے یہ مرد کے ذمہ لگائے گئے کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ مضبوط ہے اور معاشرے میں مل جل کر کام کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں قوبلوں کو پیار و محبت سے پروان چڑھانا، ان کی نگہداشت کرنا، ان پر سے خاک کو جھاڑ پونچھ کے رکھنا، ایک ایک پتے کی نگہداشت کرنا، ان سب کے لیے ایک ایسی محبت چاہیے تھی جو صرف ماں کے وجود میں، ماں کے دل میں اللہ نے سموئی ہے۔ تو خواتین کو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ ایک خاندان جس کی نئی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان ننھی کوپلوں کو پروان چڑھا کر ایک نوجوان بنانا جو نیک صالح سنجیدہ ہو، تو یہ تربیت، یہ پرورش، یہ مشقت عورت کے ذمہ لگائی گئی اور اس کے دل میں وہ محبت، وہ شفقت، وہ چیز ڈال دی گئی۔ مرد کے ذمہ روزی کمانا، باہر سے لانا، ان کو تحفظ دینا، ان کے تحفظ کے اقدامات کرنا، یہ سارے اس کے ذمہ لگائے گئے۔ اب فرائض میں فرق ہے، فرائض کی صورت میں فرق ہے، لیکن ذمہ داری میں فرق نہیں ہے۔ اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے، اتنی مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک میدان میں دونوں کا حساب ہوگا، ایک جیسے اعمال پر ایک جیسا صلہ ملے گا۔ ایک ہی جنت ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے، اور ایک ہی جہنم ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے۔ جہنم میں اگر اپنے کردار سے، اپنے کفر کی وجہ سے مرد جائیں گے تو کافر عورتیں بھی جائیں گی، اور جنت میں اگر اہل ایمان جائیں گے تو اہل ایمان خواتین بھی جائیں گی، اور کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اب اس میں آپ ایک عمارت پہ ایک رنگ چڑھاتے ہیں، اور جب وہ رنگ اترتا ہے تو جو پیچھے اس کے نیچے جو چیزیں تھیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔
ایمان بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دل میں آتا ہے تو پہلی قدورتوں کو صاف کر دیتا ہے اور دل کو اللہ کی تجلیات سے روشن کر دیتا ہے، لیکن اگر ایمان کمزور ہوتا ہے اور رخصت ہونے لگتا ہے تو پھر وہی جہالتیں، وہی خواصیں واپس آنا شروع ہو جاتی۔ تو جہاں جہاں ایمان کمزور ہوئے وہاں وہاں وہی عہد جہالیت کی جو جہالتیں تھیں وہ لوٹ آئیں اور خواتین کی عزت و حرمت پھر سے برباد ہونا شروع ہو گئی، اور جو معاشرے خود کو آزاد سمجھتے ہیں وہاں شاید خواتین کا بحیثیت خاتون زندہ رہنا بھی اتنا آسان نہیں رہا، ایک جانور جیسا سلوک وہاں ہوتا ہے۔ تو نکاح چونکہ ایک مقدس معاہدہ ہے جو ایک خاتون اور ایک مرد کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اسے ایک سبب بنایا گیا، تو اس کے لیے شرط عائد کی گئی کہ اس معاہدے کی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ وہاں ایمان ہی جہاں نہیں ہے وہاں اللہ کے نام کا معاہدہ کیسے ہوگا؟ یہاں ایک اور بڑا نازک سوال ہے جو اکثر زیر بحث رہتا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت دی گئی، اور یہ درست ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کی اجازت ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہوں، مشرک نہ ہوں، کیونکہ مشرک سے تو یہ ابتدا ہی میں منع کر دیا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ اور جتنی کتابیں اللہ کریم کی نازل ہوئی ہیں دنیا پر، اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں اور جتنے نبی مبعوث ہوئے، ہر نبی نے اور ہر کتاب نے سب سے پہلی بات تو توحید باری کی ہے کہ اللہ واحد لا شریک۔ اب اگر دور حاضرہ کا کوئی یہودی یا عیسائی خود کو اہل کتاب کہتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، تو اہل کتاب تو نہ رہا، وہ تو مشرک ہو گئے۔ اسی طرح کوئی یہودی عقیدہ یہ رکھتے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے، تو اپنی کتاب کا بھی منکر ہو گیا۔ اہل کتاب کیسے رہا؟ چونکہ ہر کتاب نے توحید باری کا درس تو دیا ہے، جو جس نبی پہ کتاب نازل ہوئی اس کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ تو چنانچہ خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں جب فتوحات اسلامی باہر پھیلیں اور عیسائی ممالک بھی زیر نگیں آئے، تو بعض مجاہدین نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن جب یہ بات امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی علم میں لائی گئی تو آپ نے وہ سارے باطل قرار دیے۔ تو اس وقت ہی ممانعت کر دی گئی تھی، آج جو لوگ اس کے قائل بنے ہوئے ہیں اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے آج کے عیسائیوں سے، کیونکہ یہ بھی اہل کتاب نہیں رہے، کسی کتاب میں شرک کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی مشرک اہل کتاب نہیں کہلا سکتا۔ پھر اب تو وہ کتابیں ناپید ہو گئیں، انہوں نے اس میں اتنی تبدیلیاں کی کہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کا وجود ہی مشکوک ہو گیا، اور انہوں نے اس میں اب تو کلیسا نے مرد کا مرد سے اور عورت سے شادی کرنا جائز قرار دے دی گئی۔ یہ کون سی کتاب میں تھا؟ اتنی بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی کہ کتابیں رہی ہی نہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بالکل صاف ہے اور اس میں کسی کو کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ضرورت ہے کہ عہد حاضرہ کے یہودی اور عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، اور ان پر وہی احکام وارد ہوں گے جو مشرکین کے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے، کلمہ اسلام نہیں پڑھ لیتے، تو کسی مسلمان مرد کا نکاح کسی مشرک یا کافر عورت کے ساتھ درست نہیں ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔
اور وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور اگر کوئی کنیز یا لونڈی یا غلامہ ہو اور وہ ایماندار ہو، مسلمان ہو، تو مشرک عورت خواہ آپ کو بڑا اس کا چہرہ دل لبھانے والا لگے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر تمہیں بہت بھلی بھی معلوم ہوتی ہو، تو مشرک سے نکاح درست نہیں ہے، اس سے وہ کنیز یا وہ لونڈی بہتر ہے جو غلامہ تو ہے لیکن مسلمان ہے۔ یہ کنیز یا لونڈی یا غلامہ کا جو ہے موضوع یہ بھی بڑا زیر بحث رہتا ہے اور اس پہ بڑی لیدے ہوتی ہے۔ ہمارے روشن خیال اس پہ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں کہ اسلام نے کنیزیں اور لونڈیاں جائز قرار دی، لیکن وہ اس کے پس پردہ جو چیزیں ہیں اور جو چیزیں اس کا سبب ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ قبل الاسلام یہی کچھ ہوتا تھا جو آج اقوام مغرب یا آج کے کافر کر رہے ہیں۔ روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تو کیا حشر ہوا، یہ جاننے والے جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے خود روس میں جب کمیونزم آیا تو جو مسلمان ریاستیں کمیونزم کی لپیٹ میں آئیں ان کا کیا حشر ہوا، یہ بھی جاننے والے جانتے ہیں۔ عیسائیوں نے جو جو ممالک فتح کیے، یہودی جہاں جہاں پہنچے وہاں کس طرح عزت پامال ہوئیں اور کیا حشر ہوا خواتین کا، اور کس بے دردی سے مردوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور عہد حاضرہ میں بھی جہاں جہاں کافر فوجیں قبضہ کرتی ہیں وہاں کیا حشر ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اسلام میں بھی جہاد ہوا اور ممالک مفتوح ہوئے تو اسلام نے ان لوگوں کے بیوی بچے جو جہاد میں شریک، جو مقابلے میں شریک ہوتے تھے اور کفر کی طرف سے لڑتے تھے، صرف وہ لوگ جو تلوار لے کر میدان میں آتے تھے اور لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے اور ان کے بیوی بچے رہ جاتے تھے، یا اگر کوئی قید ہو جاتا تھا اور اس کے بیوی بچے بھی قید ہو جاتے تھے تو اس کی بیوی، وہ خود بھی غلام بن جاتا تھا، اس کی بیوی بھی غلام، ان کی آزادی سلب ہو جاتی تھی لیکن اس سے اس کی بیوی چھینی نہیں جاتی تھی، وہ بیوی بچے اس کے اسی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ خواتین جن کے مرد قتل ہو جاتے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ رہتا، جب وہ مسلمانوں کی قید میں آتی تو ان کی آزادی سلب ہو جاتی، کنیز بن جاتی، لیکن باقاعدہ طور پر امیر لشکر ایک خاتون کسی ایک کے سپرد کرتا، جو اس کے کھانے پینے، لباس، اس کی سہولیات کا ذمہ دار ہوتا، اور اس کے لیے وہ بطور کنیز بغیر نکاح کے بھی حلال ہوتی تھی، وہ اس کا مال ہوتا تھا، چاہتا تو کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ بیچ دیتا، لیکن اگر دوسرے کو دے دیتا تو پھر اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر اس پر حلال ہوتی تھی۔ اور پھر یہ ترغیب دی گئی کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے نکاح کر لو، اگر کنیز سے نکاح ہو جاتا تو پھر وہ کنیز نہیں رہتی تھی، پھر اس کا سٹیٹس بدل جاتا تھا، پھر وہ بیوی بن جاتی اور اسے بیوی والے سارے اکرام اور اعزازات حاصل ہو جاتے۔ یا بحیثیت کنیز بھی کوئی کسی کے پاس تھی اور اس کی اولاد ہو گئی تو پھر اسے بیچنے کا اختیار ختم ہو جاتا تھا اور اسے ام ولد کہا جاتا تھا کہ یہ بچوں کی ماں ہے اور اب اس کی بقیہ عمر کے ذمہ دار تم ہی ہو جس کا بچہ اس کے پاس ہے۔ غلام اور کنیز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جیسا خود کھاتے ہو ایسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، اور جو کام یہ نہیں کر سکتے اس کا انہیں حکم مت دو۔ یعنی کوئی غیر انسانی یا ظالمانہ سلوک ان سے نہ کیا جائے۔ اتنے بڑے جرم کی سزا کہ وہ خلاف اسلام تلوار لے کر میدان میں لڑے، صرف یہ تھی کہ ان کی آزادی سلب ہو جاتی۔ پھر اس پر اسلام نے غلام اور کنیزیں آزاد کرنے کا حکم بطور کفارہ بھی دیا، بطور خیر بھی دیا۔
غلطی ہو جائے تو ایک غلام آزاد کر دو، ایک کنیز آزاد کر دو، کفارے کے طور پر، صدقے کے طور پر انہیں آزاد کرو. اور اتنی ترغیب دی گئی غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کے لیے کہ تاریخی اعتبار سے آخری غلام جو مسلمانوں نے آزاد کیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا، اور اس کے بعد کوئی کنیز یا کوئی غلام کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ ایک عہد کی بات تھی کہ جب جو مفتوح ہو جاتا اور قید ہو جاتا یا مارا جاتا تو اس کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا. اقوام عالم آج بھی ان کی اجتماعی آبرو ریزی کرتے ہیں، انہیں تباہ کر دیتے ہیں، انہیں برباد کرتے ہیں. اسلام نے اس کے لیے صرف ایک سزا رکھی کہ ان کی آزادی سلب کی جائے، اور پھر ایک وقت میں ایک کنیز کو ایک بندے کے لیے حلال قرار دیا جسے وہ دی گئی ہو. پھر اس کے ساتھ اس کے اعزازات و اکرام اور اس کی آزادی پر بھی اجر کے وعدے فرمائے. سو فرمایا نکاح کے لیے ایمان شرط ہے، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورت کی بجائے کسی غلام کنیز سے نکاح کر لو، اگرچہ وہ مشرک اس سے شکل میں خوبصورت بھی ہو. اسی طرح مسلمان عورتیں ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے. جہاں تک اہل کتاب کا تعلق تھا تو فطرتاً چونکہ گھر میں مرد بالادست ہوتا ہے اور عورت اور بچے اسی راستے پہ چلتے ہیں جس پہ مرد چلتا ہے، تو اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح کی رخصت دی گئی وہ بھی یہ تھی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورت کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی. اس معاہدے میں وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر مشرک مرد خوبصورت بھی ہو تو اس کی بجائے مومن اگر غلام ہو ایماندار تو وہ اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مشارکت جو ہے نکاح کی، یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے. جب دو بندے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا پرتو یا اثر لیتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ ایسے راستے پہ چل پڑتی ہے کہ جس سے آخرت بھی تعمیر ہوتی ہے. تو اگر مشرک کا ساتھ کرو گے مرد ہو یا عورت تو وہ تمہاری زندگی میں بھی شرک کی خواصیں بکھیر دے گا. حالانکہ مومن جو ہے اولئک یدعون الی النار، مشرک تو دوزخ کے سفیر ہیں، دوزخ کے داعی ہیں، مشرک کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے تمہیں بھی. مشرک کے ساتھ نکاح تو منع فرما دیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو قرآن کریم نے ساتھ بتا دی اور اللہ کریم نے ارشاد فرما دی وہ یہ ہے کہ مشرک کے ساتھ اگر اتنا گہرا رابطہ ہوگا جتنا نکاح کا قرب ہوتا ہے تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ تو دوزخ کا داعی ہے، تمہیں بھی کھینچ کر کہیں دوزخ میں جہنم میں نہ لے جائے. کیونکہ دنیاوی زندگی مقصود نہیں ہے، مقصد تو آخرت کی کامیابی ہے، رضائے باری ہے. دنیاوی زندگی تو اس کا سبب ہے، اور اگر کوئی ساتھ ایسا مل گیا کہ جو گناہ پر لے جائے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدکاروں کی صحبت اور برے لوگوں کی سنگت بھی درست نہیں ہوتی. صحبت صالح تو راہ صالح کو ند، صحبت تالے تو راہ تالے کو ند. نیک کی صحبت سے نیکی نصیب ہوگی اور بدکار کی صحبت سے برائی نصیب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے کہ اگر کسی برے آدمی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی لوہار کی دکان پہ جا کر بیٹھے. خطرہ تو یہ ہے کہ جل نہ جائے یا کوئی جلتا ہوا لوہے کا ٹکڑا اس پر نہ آ گرے. لیکن اگر اس سے بچ بھی گیا تو جتنی دیر بیٹھا رہا اتنی دیر تپش اور دھواں تو اسے پہنچتا رہے گا. اور نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کی دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کچھ عطر خرید ہی لیں، خریدے نہیں تو حضور فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو تحفتاً تھوڑا سا لگا دے، کچھ حصہ تو مل جائے.
اگر ایسا بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے دماغ معطر رہے گا اور دل خوش رہے گا، خوشبو تو آتی رہے گی، اتنی دیر تو خوشبو آتی رہے گی۔ تو صالحین کی صحبت عطر فروش کی دکان ہے، بدکاروں کی صحبت لوہار کا دکان ہے۔ تو اگر وقتی طور پر جو مجلس ہے یا ملنا جلنا یا بیٹھنا اٹھنا اس میں احتیاط ضروری ہے، تو ایک دائمی رفاقت اور عمر بھر کی رفاقت اور ایسی پختہ رفاقت جو آخرت میں بھی ٹوٹے گی نہیں، اس کے بارے پوچھا جائے گا اور وہ رشتہ قائم رہے گا، تو اس میں مشرک اور مومن شریک نہیں ہو سکتے۔ لہذا نکاح کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ مشرک تو دوزخ کے داعی ہیں، دوزخ کے سفیر ہیں، خود دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، جو ساتھ ملے گا اسے بھی اسی طرف بلائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیسی باریک بات ارشاد فرمائی ہے کہ دوزخ کی دعوت کو مشرکین کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ دوزخ کی طرف بلاتے، لیکن کسی نیک کی سنگت ملتی ہے، کسی نیک سے نکاح ہوتا ہے، مومنہ سے نکاح مرد کا ہوتا ہے یا اچھے مومن مرد سے مومنہ خاتون کا نکاح ہوتا ہے، تو وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس کے بلانے کو نسبت رب کریم نے اپنی طرف دی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، کہ اس کا بلانا میرا بلانا ہے، میرے بندے کا بلانا اس کی ذات کے لیے تو نہیں ہے، وہ اپنے کسی فائدے کے لیے تو نہیں بلا رہا، وہ اپنے کسی مقصد کے لیے تو نہیں بلا رہا، وہ میری رضا کے لیے، میرے قرب کے لیے بلا رہا ہے۔ اس لیے اس کی دعوت ایسے ہے جیسے اللہ کریم دعوت دے رہے ہو۔ اور یہاں فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے۔ بندہ مومن جب آپ کو نیکی کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی بخشش کی، اللہ کی جنت کی دعوت دیتے تو اس کی عظمت یہ ہے جیسے خود اللہ کریم آپ کو دعوت دے رہے ہو۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ کریم نے کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھا، تمام باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کھول کر بتلا دی ہیں، اس لیے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور لوگوں کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ خود سوچیں، وہ اپنی حیات عارضی کو سوچیں، اپنی زندگی کو سوچیں، اپنی زندگی اور اپنی موت کے بارے فکر کریں اور اپنا تجزیہ کریں۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ جسے ہم بھولے رہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب خود کیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب کتاب لیا جائے۔ آج اگر ہم اپنا تجزیہ کریں گے تو ہمارے پاس فرصت ہے کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کی اصلاح کریں، جہاں سے ہم غلط جا رہے ہیں وہاں سے واپس آ جائیں۔ لیکن کل جب میدان حشر میں پرسش ہوگی، جب پوچھا جائے گا تو یہ فرصت نہیں ہوگی کہ اب ہم اصلاح کر لیں۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم بھی یہی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ میری سوچیں، میری فکریں، میرا کردار، میرے اعمال مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کفار نے، مشرکین نے، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن واقعتاً مشرک ہیں، چونکہ کوئی بھی اہل کتاب کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتا، ایمان لانا نہ لانا یہ ایک اور بات ہے، لیکن توہین کرنے کا تصور ہی نہیں۔ اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی اتنا ہی اس پر ایمان لانا ضروری ہے جتنا آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر نبی کو، جسے بھی اللہ نے مبعوث فرمایا، ہم برحق مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اور جب نبی مانتے ہیں تو پھر کسی گستاخی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
لیکن اہل کتاب بھی جن کا کتاب پر ایمان تھا، وہ اگر نبی کی نبوت پر ایمان نہ لاتے تو نبوت پر اعتراض، نبوت پر بہتان تراشی نہیں کرتے تھے۔ یہ چونکہ مشرک ہیں اور اس بہتان تراشی کی ایک لمبی تاریخ ہے، بعثت عالی سے لے کر آج تک۔ زمانے عہد رسالت میں بھی حضور کو ایذا بھی پہنچائی گئی، تکلیفیں بھی دی گئیں، بہتان تراشی بھی کی گئی، طعن و تشنیع بھی کی گئی، اور تب سے اب تک بد نصیب ترین لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے بدترین جن کا نصیب ہوتا ہے، وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے۔ اللہ کریم جنہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ فرمایا گیا کہ چون خدا خواہد کے پردہ کسدرد میل شندر تانے نیکاں کند۔ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر نیک لوگوں کے لیے برے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، طعن و تشنیع جاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عذاب کی ایک قسم ہے۔ لیکن الحمدللہ جہاں کوئی علمی بات ہوئی مسلمانوں نے علم سے جواب دیا، جہاں تلوار کی ضرورت پیش آئی مسلمانوں نے تلوار سے جواب دیا، جہاد سے جواب دیا، اور تب سے اب تک بے شمار ایسے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوتے چلے آئے۔ خود بر صغیر کی پنجاب کی تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے گستاخان رسول کو تیغ کیا اور اپنی جان نچھاور کر دی اور پھانسی قبول کر لی۔ آج اگر کسی مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی طعن کیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آج تک یہ ہوتا رہا کہ مسلمان اس کا جواب اگر علمی تھا تو علم سے دیتے رہے، تلوار کی ضرورت پیش آئی تلوار سے دیتے رہے، جان کی ضرورت پیش آئی جان پر کھیل کر دیتے رہے۔ اب اس صورت میں ایک نئی روش آ گئی کہ جی مشرکین نے توہین کی ہے، آپ بازار میں نکلو شور کرو، مسلمانوں کی دکانیں جلا دو، مسلمانوں کی بسیں جلا دو، مسلمانوں کو قتل کر دو۔ یہ کون سا جواب ہے؟ یہ کیسی قوم ہے اور یہ کیا لیڈر ہے اور ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کافر توہین کرتا ہے آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم صبح سے شام تک ہمارے کردار میں کہاں کہاں توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہے۔ کیا حکومت عدولی کو آپ توہین نہیں سمجھتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین جیسی ہستی حکم دے اور بندہ نہ مانے، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنی بار دن میں توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مشرکین کو بھی جرأت اس لیے ہو رہی ہے کہ خود مسلمان توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، پھر انہیں نبی سے کیا لینا دینا، جو جی چاہے کرو۔ کاش ہم اپنا جائزہ لیتے۔ کتنے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، یہ بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ سنت کے مطابق کرو اور یہ فضولیات نہ کرو تو وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن ناک کٹ جائے گی، ہماری خاندانی عزت نہیں رہے گی۔ اب جو حضور کے حکم کو ماننے کو توہین سمجھتا ہے، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ حضور نے جو حکم دیا اسے ماننا میری توہین ہے، وہ کافر ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے مولوی کا کیا فتویٰ ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا لیکن حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، وہ گناہگار ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ جو حضور نے فرمایا اس میں تو میری توہین ہے، وہ کافر ہے۔ تو آپ یہ شادی تو شادی جنازے میں دیکھ لو، لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اگر لوگوں کی دعوت نہ کی تو ہماری توہین ہوگی۔ سنت کے مطابق جنازے کو دفن کرنا پسند نہیں کیا جاتا کہ اس میں تو توہین کا پہلو، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمیں تو وہ رسمیں کرنی چاہیے جو بادشاہوں اور شہنشاہوں کے ساتھ ہوتی۔
تو کافر پہ اتنے سیخ پا ہونے والے مسلمان کبھی اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیتے ہیں؟ سبق تو ہمیں یہ لینا چاہیے تھا کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اتنے دور ہو گئے اتباع رسالت سے کہ آج کافر کو گستاخی کی جرت ہو رہی ہے کہ یہ تو مانتے نہیں، یہ کریں گے کیا؟ اور پھر ہم نے اس کا رد عمل کیا بھی کیا؟ دکانیں لوٹ لیں، لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں، ایک غریب مسلمان کو برباد کر دیا، ایک کو قتل کر دیا، یہ کیا رد عمل ہے؟ تو میرے بھائی، قرآن تو نصیحت ہے، ارشادات عالی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو تلاش کرو سب سے پہلے کہ میں کہاں ہوں۔ دوسرے کا بھلا تو وہ کر سکے گا جو خود اپنا بھلا تو پہلے کر لے، خود کو تو راہ ہدایت پہ لے آئے، خود کو اتباع رسالت پہ لے آئے، خود کو حضور کی غلامی کا اسیر بنائے، تو وہ دوسرے کے لیے بھی کوئی بہتری کر سکے گا۔ اور جو خود راہ گم کرتا ہے وہ دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکے گا؟ لہذا قرآن نے یہاں دعوت فکر بھی دی ہے کہ اگرچہ مسائل معاشرت کے چل رہے ہیں، لیکن مسلمان کی معیشت ہو یا معاشرت ہو یا سیاست ہو، سارا ہی دین ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی دین ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کا ہر کام بھی اللہ و اللہ کے رسول کے حکم سے کرتا ہے اور اطاعت سے کرتا ہے، اور اطاعت ہی دین ہے۔ تو مسلمان کا دنیا داری بھی دین بن جاتی ہے، اور کافر کا دین بھی دنیا ہے کہ وہ دنیا کے لالچ کے لیے مختلف رسومات کی پابندی کرتا ہے کہ یہ کروں گا تو مجھے دنیا میں یہ مل جائے گا، یہ کروں گا تو یہ مل جائے گا۔ لہذا کافر کا دین بھی دنیا ہوتا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، پائیں، اور خود کو محمد الرسول کے نقوش کف پا پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔